اچھا بھائی، شوہر اور بیوی کا نصاب ایک ساتھ شمار ہوگا یا الگ الگ؟ شوہر اور بیوی کی زکوٰۃ کا نصاب الگ الگ ہوگا یا ایک ساتھ شمار کیا جائے گا؟ مثلاً میری بیوی کے پاس 57 گرام سونا ہے اور میرے پاس 33 گرام ہے، تو ان دونوں کو ملا کر نصاب شمار کریں گے یا الگ الگ؟ انور علی UAE سے الگ الگ شمار ہوگا بھائی، بیگم کا اپنا پیسہ، آپ کا اپنا پیسہ، دونوں کا ملا کے نہیں شمار ہوگا، الگ الگ ہوگا۔ وضو میں دانتوں سے خون آ جائے تو کیا وضو دوبارہ کرنا ہوگا؟ جب میں وضو کرتا ہوں تو اکثر دانتوں سے خون آتا ہے، کیا اس حالت میں میرا وضو ہو جائے گا یا دوبارہ کرنا ہوگا؟ اگر دانتوں سے اتنا خون آ گیا کہ خون غالب ہو گیا، یعنی تھوک کا رنگ تھوک میں سرخی کا رنگ زیادہ آ گیا، ریڈ کلر زیادہ آ گیا، تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو بہتر ہے کہ ٹھنڈے پانی سے پہلے کلی کریں یا نمک لگا دیں تو اس سے خون رک جاتا ہے، نمک لگا کے نا تھوڑی دیر اس کے بعد پھر کلی کریں تو پھر خون نہیں آتا۔ یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، کوئی میڈیکل سائنس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، عمرہ میں دم دینے کا مطلب کیا واپس آ کر دم دے سکتے ہیں؟ عمرے میں دم لازم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہوگا؟ اگر ہاں تو کیا ہمیں اس کے پیسے ساتھ لے جانا ضروری ہوگا؟ اور اگر ہم وہاں کی انتظامیہ کو پیسے دے دیں اور وہ ہمارے جانے کے بعد جانور ذبح کر دیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، دم اسی وقت دینا ضروری نہیں ہے، عمرے میں آپ واپس آ کے بھی دم دے سکتے ہیں، پیسے وہاں جمع کرا دیں، پیسے ساتھ لے کے جائیں، نہ لے کے جائیں تو یہاں سے ٹرانسفر کر دیں، یا کوئی اپنی طرف سے پیسے لگا کے آپ کی طرف سے دم دے دے آپ کی اجازت سے، پرمیشن سے، تو ہر طرح سے ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ حدود حرم کے اندر جانور ذبح ہو، بس یہ ضروری ہے۔ زیادہ سیلری کی وجہ سے پہلی کمپنی کا کانٹریکٹ ختم کرنا۔ اگر میری جاب کے لیے کہیں انٹرویو ہوتا ہے اور میں جوائنٹ لیٹر پہ دستخط بھی کر دیتا ہوں، اس کے بعد اگر کسی کمپنی سے آفر آتی ہے جو ان سے زیادہ سیلری دیتی ہے، تو کیا میں پہلی کمپنی کو منع کر کے دوسری کمپنی کو جوائن کر سکتا ہوں یا نہیں؟ مبشر صاحب انڈیا سے۔ کر سکتے ہیں اگر پہلی کمپنی سے کوئی ایگریمنٹ نہ ہوا ہو۔ بعض دفعہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال سے پہلے جاب چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں جاب۔ ظاہر ہے کمپنی اپنے فائدے کے لیے آپ کو رکھ رہی ہے، آپ اپنے فائدے کے لیے، تو جہاں آپ کو فائدہ زیادہ نظر آئے وہاں جا سکتے ہیں، لیکن معاہدے کی پابندی کرنا ضروری ہے، کوئی معاہدہ نہ توڑیں آپ۔ شادی کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے پیسے کمانا۔ میرا شادی کی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کا کام ہے اور اس میں ہم فلمی گانوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، یہ کام کیسا ہے؟ کیا یہ پوری طرح حرام ہے؟ دیکھیں، ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہماری رائے میں یہ ڈیجیٹل تصویر ایک جائز تصویر ہے، یہ وہ تصویر نہیں ہے جس پر وعیدیں ہیں، لیکن پرنٹ تصویر جو ہوتی ہے وہ تو ناجائز ہے، وہ تو اس میں تو وہی جب تک شدید ضرورت نہ ہو تو وہ پرنٹ تصویر وہ حرام ہے۔ تو شادی کے البم اگر آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور پرنٹ نکالتے ہیں ان تصویروں کا، تو وہ غیر ضروری تصویریں ہیں، تو ان کی آمدن حرام ہوگی، چاہے مردوں کی تصویریں ہی آپ کیوں نہ نکالیں۔ اس میں نکالنے سے میری مراد ہے پرنٹ تصویریں جو پرنٹڈ ہوتی ہیں، پیپر پہ آ جاتی ہیں، تو اس کی آمدن حرام ہوگی۔ تو پرنٹڈ تصویر ضرورت کے وقت جائز ہے، پاسپورٹ کی ضرورت ہے، کوئی تعلیمی ضرورت ہے، یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ شادی کی تصویریں کوئی ضروری نہیں ہوتی، لیکن ڈیجیٹل فارم میں اگر آپ یہ تصویریں رکھتے ہیں تو پھر اس میں اگر کوئی بے حیائی کا عنصر اس میں آ رہا ہے تو پھر تو حرام ہے، بے حیائی کا عنصر نہیں آ رہا تو پھر حرام نہیں ہے۔ تو اگر مردوں کی تصویریں آ رہی ہیں یا بوڑھی عورتوں کی آ رہی ہیں تو وہ تو حرام نہیں ہوگا، لیکن جوان عورتوں کی تصویریں اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو وہ تو ایک بے حیائی کو فروغ دینے والی بات ہے، تو وہ آپ کے لیے وہ کام ناجائز ہوگا۔ اور اس میں فلمی گانوں کا بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں غالب ناجائز ہی ہو رہا ہے، جائز کام کم ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ کام آپ چھوڑ دیں، اس میں غالب آمدن آپ کی حرام ہی ہوگی۔ تو جب حلال حرام مکس ہوتا ہے تو پھر غالب اگر حرام ہو تو پھر پورے پر حرام ہی کا حکم لگانا پڑتا ہے، الا یہ کہ آپ زیادہ تر آمدن پھر صدقہ کریں۔